على محمد وآل محمد. اللهم صل 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 على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة وتمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة إذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمنا ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال
النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بانیان مجلس کے لیے ان کے مرحومین کے لیے اور آپ لوگ اپنے اپنے مرحومین کو شامل کریں. 1 بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سب کی روحوں کے لیے ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجھے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا مجرے خلق میں
ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کوئی صبت پیغمبر سنا آخا دیکھا، مجرے خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بجال میں دریا دیکھا، مجرے خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرے خلق میں ایک گٹری شہدی پشت پا لائے جس میں ایک گٹری شہدی پشت پا لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرے خلق میں کہتی تھی زینب مجھے تر کے خدا خیر کرے، رات کو خواب میں زہرا سر اریا دیکھا،
جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہو کسی منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرم خلق میں صلوات اللہم صلی علی محمد نبی پظلم کی پھر انتہا ہے آج مسمار قبر فاطمہ زہرا گیا مسمار قبر فاطمہ زہرا گیا بعد نبی بطول کو کیا کیا نغم ہوئے 1400 سال بعد بھی ظلم و جفا 1400 سال بعد بھی ظلم و جفا کرتی گیا آج زینب کلثوم رو کے بین کیسا ستم ماں کی لحد پر ہوا کیسا ستم ماں کی لحد پر ہوا مسمار کر دیے اماموں کے بھی مزار قلب نبی کو خلد میں زخم کیا قلب نبی کو خلد میں زخم کیا کہتے غرو کہ آج یہ حیدر سے مصطفیٰ امت نے خوب اجر رسالت دیا امت نے خوب اجر رسالت دیا ہے آل نبی فضل کی آل
سچ ہے کہ کسی سے بھی تو نے وفا نہیں، لیکن بتا دے کیا تجھے خوف خدا نہیں؟ یا فاطمہ سے بھی تجھے شرم آیا نہیں؟ یا فاطمہ سے بھی تجھے شرم آیا نہیں؟ زہرا کی قبر نزدیوں نے غیب ڈھا دیا، سستو یہ کہ کعبہ ماں گرا دیا، سستو یہ کہ کعبہ ماں گرا دیا۔ کعبے کو ڈایا مرے قد زہرا جو ڈھا دیا، کعبہ نہیں تھا عرش خدا تھا گرا دیا۔ یہ ظلم وہ ہے جس کی نہیں کوئی انتہا، پروردگار عصمت زہرا کا واسطہ، نازل بلا ہو ان پر کوئی آسمان سے، جلدی مٹا دے نجیوں کو لحاظ سے، جلدی مٹا دے نجیوں کو لحاظ سے۔ جانے رسول قاسے داورے وہ فاطمہ، شوہر ہے جس کا ساقی کوثر وہ فاطمہ، شبیر مشتبہ کی جو مادر وہ فاطمہ، ارے پہلو پر جس کے گرا در وہ فاطمہ، تلوار اور پہلوے زہرا غزار ہے، پشت مبارکہ کی ذریعہ ہے، پشت مبارکہ کی ذریعہ ہے۔ کی 5 سال کی کہ ختیجہ نے کی قضا، مادر کا سایہ سر سے اٹھاوا محمدہ، 18ویں برس میں پدر سے ہوئی جدا، جھیلی مصیبتیں وہ نہیں جس کی انتہا، زندہ رہے تو باپ کو رونا نہیں ملا، بعد رسول چین سے سونا نہیں ملا، بعد رسول چین سے سونا نہیں ملا۔ بیت الغزن کو جاتی تھی زہرا پے بکا، افسوس اس جگہ کو بھی امت نے ڈھا دیا، سائے میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوا، یہ قدر فاطمہ کی ریوا محمدہ، کیسا کروں بیان جو ظلم و ستم ہوئے، باغ شمار سے ورنجوان ہوئے، باغ شمار سے ورنجوان ہوئے۔ کیا مومنوں کلیجہ تمہارا نمو کو دروازہ فاطمہ کے شکم پر گرا، صدمے سے جس کے غزرت محسن وفات پر، یہ سیدہ نے باپ کی امت سے دکھ اٹھائے، عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو، مظلومہ فاطمہ سے کوئی نہ خدا نہ ہو، مظلومہ فاطمہ سے کوئی نہ خدا نہ ہو۔ سنتے ہیں مومنین تو کرتا ہوں میں بیان، بر
آدان بکریاں اونٹوں کو لے کے جاتے ہر وقت سار بار کی شرم کچھ خدا سے نہ اس کے رسول سے اللہ سمجھے جلدی غم جو سے اللہ سمجھے جلدی غم جو سے رنج و علم کی دل پر گرے کیوں نہ بجلیاں مسجد علی کی گوشت کی دکان المار خبر خدیجہ پر تو برستی ہے گولیاں اس واسطے کے فاطمہ زہرا کی تھی یہ ماں امت نے خوب قدر رسالت معاف کی خبر بھی اہل بیت کی ہے خراب کی خبر بھی اہل بیت کی ہے خراب کی یارو بتاؤ ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے امت کو آپا سے رسول خدا بھی ہے بڑھ کر کوئی جہان میں اس سے جفا بھی ہے خبروں میں غیب آگ لگانا روا بھی ہے حق کی قسم نارم سے یا شاہ کام لو یا مصطفیٰ اللہ سے اٹھو انتقام لو یا مصطفیٰ اللہ سے اٹھو انتقام لو ہم دیکھیں قبر فاطمہ مٹ جائے خیف زہرا کی قبر آگ سے جل جائے خیف شیعوں کو سن کے بات یہ چین آئے غیب مومن گلا نہ کاٹ کے مر جائے ہے دھو لیں گے غاب جینے سے ان کا یہ کام ہے سادات کو تو دیر میں رہنا حرام ہے سادات کو تو دیر میں رہنا حرام ہے سادات کو تو دیر میں رہنا حرام ہے الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
صلوات۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات مستحضر ہے کہ یہ 5 مجالس جو رکھے گئے ہیں اس کا سلسلہ آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل پرسوں اور اس کے بعد بھی مختلف علماء و ذاکرین اپنے بیانات سے مستفید فرمائیں گے۔ آج پہلی مجلس ہمارے حصے میں ہے۔ بانیان مجلس سے ہم نے یہ خواہش کی تھی کہ آپ، آج اتوار کا دن ہے اور مدرسے کو چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ کل سے مدرسہ رہتا ہے ہمارا، ایک ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان سے خود خواہش کی کہ آپ پہلی مجلس ہمیں دے دیں تاکہ ہم ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اور آج ہی مولانا خورشید صاحب قبلہ جو اس مجلس کے بانیان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے بحق بیمار کربلا، بحق بیمار مدینہ، خدا تمام مریضوں کو بالخصوص ذاکر اہل بیت مولانا خورشید حسن صاحب قبلہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ مولانا کی اور دیگر مریضوں کی شفا یابی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جس موضوع کے ذیل میں یہ مجالس ہیں آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ ایام نہ تو ہمارے ہاں کوئی ولادت اور شہادت کے ایام ہیں، نہ کوئی ایسی مناسبت ہے جس کو تاریخ میں، بہت پرانی تاریخ میں تلاش کیا جائے، بلکہ 100 سال، تقریباً 1 سال باقی ہے، مکمل ہونے کو آ رہا ہے۔ 100 سال پہلے تک بھی 8 شوال میں نہ کوئی مجلس ہوتی تھی، نہ کوئی احتجاج ہوتا تھا، نہ ہماری جانب سے کبھی اس طرف ہم نے اشارتاً بھی گفتگو کی ہو۔ لیکن 100 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ نجد میں رہنے والے ایک خاص فکر اور نظریے کے افراد، جن کے نظریات یہ ہیں کہ وہ خدا کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بھی معاذ اللہ پرستش اور عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے۔ توسل، تعظیم، پکارنا ہمیشہ عبادت نہیں ہوتا۔ عبادت اور ہے، توسل اور ہے، عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے، عظمت کا قائل ہونا اور صلوات پڑھ دے محمد۔ روایتوں میں ہے، میں نے شاید اس پر کئی باتیں بھی کہی ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، ماں باپ کا ہاتھ چومو۔ ہمارے عام طور سے ماں کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، مگر باپ کے لیے یہ روایت ہے کہ جس طرح امت میں ایک نبی ہوتا ہے، گھر میں ویسے ہی ایک باپ ہوتا ہے، گھر میں ویسے ہی ایک باپ ہوتا ہے۔ یعنی جو درجہ امت میں نبی کو دیا گیا ہے، گھر میں باپ کو دیا گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جائیے والد کا ہاتھ چومیے، والدہ حیات ہے تو ہاتھ چومیے، یہاں تک روایتیں ہیں۔ حیات نہیں ہے تو قبر پہ جائیے، وہ مر گئے ہیں کوئی بات نہیں، مگر جاؤ ان کی قبر پر، فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھو، اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دو، ان کا وسیلہ دو، کیونکہ وہ تمہارے محسن ہے۔ اللہ کو محسن کا وسیلہ بڑا پسند آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔
میں نے ایک لفظ استعمال کر لیا، آپ نے شاید توجہ نہیں دی، محسن کا واسطہ۔ ماں باپ محسن ہے تو ان کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اور جو پورے اسلام کا محسن ہے وہ کبھی ختیجہ کی شکل میں، کبھی ابو طالب کی شکل میں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل یا اللہم صلی علی محمد۔ محسن اسلام ہے ابو طالب، محسن اسلام ہے حضرت ختیجہ۔ اگر حضرت ختیجہ نے وہ قربانی جو دے رہی تھی نہ دیتی، اسی لیے کسی شاعر نے، ہو سکتا ہے خافیہ ردیف ادھر ادھر ہو، قائم بھائی بیٹھے ہیں، شاعر کہتا ہے جب اسلام نے دولت بانٹی تو ہزاروں نکلے، جب اسلام نے خون مانگا تو صرف 72 نکلے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ دولت اسلام بڑھ رہی تو ہزاروں چلے آئے۔ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، بڑا اثر ہوتا ہے ہر چیز میں، اور پیسے کا تو کیا کہنا ہے نا۔ مسلمان ہو گئے، لیکن جب اسی اسلام کو خون کی ضرورت پڑی، سمجھ رہے ہیں لینے اور دینے میں کیا فرق ہے؟ دولت لینا آسان ہے، خون دینا مشکل ہے۔ حضرت ختیجہ نے ساری دولتیں لٹا دی، حضرت ابو طالب نے ساری زندگی لٹا دی۔ پھر مسلمان، یہ صرف تعجب تو یہ کہ انہیں محسن اسلام تو چھوڑیے، مسلمان یہ سوال کرتے ہیں حضرت ابو طالب مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے؟ کمال تو یہ ہے، یعنی دیکھیے کہاں آسمان اور کہاں زمین، کہاں عرش اور کہاں فرش۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں، اگر اسے آپ محسوس کر لیں، جو حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک کرے، جو حضرت ابو طالب کے ایمان میں شک کرے، آپ کو پورا حق ہے اس کے ایمان میں شک کرنے کا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے بہتر درود پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، کیا کہیں، جس کو در علی سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملے مگر مولا نہیں ملا۔ کیا بات ہے، کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود چیز کو اپنے باپ کا پتہ نہیں، شجرا نہیں، شجرا نہیں ملا۔ کیا کہنے، صلوات پڑھے محمد اور آل یا اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو مجالس کا سلسلہ ہے وہ اپنا ایک خاص عنوان رکھتا ہے، اس کے لیے درود پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ عنوان تو اتنا زیادہ وسیع ہے کہ آپ اشرے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس عنوان پر میں آج گفتگو شروع کر رہا ہوں وہ تھوڑی خشک ضرور ہے، مگر بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ ان مضامین پر گفتگو نہیں کریں گے جس کا سہارا لے کر ان دشمنوں نے مزارات کو ڈھایا ہے، جس کا سہارا لے کر انہوں نے قبوں کو ڈھایا ہے، جس کا سہارا لے کر ان لوگوں نے اپنا ایک پورا ایک مذہب قائم کر لیا ہے، اس کے جوابات اس وقت تک نہیں ملیں گے جب آپ اس کی بنیاد کو نہیں سمجھیں گے۔ ان کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے ان تمام مضامین اور عناوین کو گہرائی سے سمجھنا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، درحالی کہ میں ابتدائی کلام میں یہ کہہ دوں، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا اس پہ اشرے پڑھے جا سکتے۔ یہ 365 دن اگر مجالس ہو تو روز گھنٹہ بھر اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، جو ادلہ ہمارے پاس موجود ہے، جو استدلالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو آپ کو اس کی گسترش اور اس کی وسعت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اسلام نے دین کو 2 حصوں میں بانٹتے ہوئے روایات کی روشنی میں بھی مدارس دینیہ میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بچے اسے یاد کر لیں،
ورنہ اس میں بھی ایک بحث ہے، کیا اتنے ہی پر موقوف ہے اصول دین یا فروع دین، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو اہم ہے، جو ضروری ہے اور بہت زیادہ اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اسی لیے شامل کیا گیا۔ ورنہ بعض روایتیں بھی ہیں ہمارے پاس جو ہمارے اصول دین کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اصول دین 5 کہتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 5 ہی ہیں، ورنہ شفاعت کی بحث رہ جائے گی، رجت کی بحث بھی جو ہمارے اصول عقائد سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی رہ جائے گی، دوبارہ زندہ کیا جانا قیامت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن قیامت برزخ کی زندگی سے الگ عنوان رکھتی ہے۔ شفاعت اہل بیت، شفاعت شافع محشر، شفاعت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا جو اصول پایا جاتا ہے، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس پر زیادہ دلچسپی ہے، ابھی حال ہی میں پاکستان سے کتاب چھپ کر آئی ہے آیت اللہ فلسفی کی، بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ در حالی کہ میں نے بعض کتابوں کا جب بھی حوالہ دیتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھنے سے پہلے بنیادی طور پر کچھ اصطلاحات اور کچھ علمی باتوں سے واقف ہونا چاہیے، ورنہ یہ کتابیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عام فہم کتابیں نہیں ہیں، بلکہ خاص فہم میں بھی خاص الخاص فہم ہے۔ جیسے اس سے پہلے ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تو میں نے کہا تھا یہی ابن خاتون، شاید میرے اور آپ کے درمیان ان کی قدر نہیں ہے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے شہر میں ہے، جیسے ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا باپ گھر میں ہوتا ہے تو باپ ہی تو ہے، قدر کیا کرنا ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہے، ورنہ روایتوں میں تو اسے امت کا نبی جیسے ہوتا ہے اتنا مرتبہ دیا گیا۔ یہی ابن خاتون، ابھی گفتگو ہو رہی تھی، یہ درمیان کلام میں ایک جملہ معترضہ ایسے سن لیں۔ مشہد مقدس میں آستان قدس رضوی کی سب سے بڑی لائبریری ہے ایران کی، پہلے وہ دوسرے نمبر پر تھی، اب وہ پہلے نمبر پہ آ چکی ہے۔ پہلی نمبر پہ جو لائبریری تھی وہ آیت اللہ مراشی نجفی کی لائبریری تھی، ہو سکتا ہے ان کا ایک واقعہ بھی آج عرض کروں گا، لیکن آستان قدس رضوی یعنی امام رضا غریب علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو لائبریری ہے جس کو آستان قدس رضوی کی لائبریری کہتے ہیں، اس لائبریری میں ابن خاتون جو یہی دفن ہے ہمارے ہاں، جن کو ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، کبھی جاتے ہیں تو صلوات پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان کو ہدیہ کر دیا جائے، خطی ہاتھ سے لکھی ہوئی 400 کتابیں اسی ابن خاتون کی اس لائبریری میں موجود ہے۔ یہ ایک جملہ، اس کے ساتھ دوسرا جملہ سن لیجئے گا، سیکنڈ لاسٹ ذخیرہ کتابیں جو لکھی گئی ہے ہاتھ سے اس میں فرسٹ ہے، لیکن کتابوں کی تعداد آیت اللہ ہے آغائے خامنئی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ تقریباً 500 کے اوپر ہے، وہ اس وقت کتابوں کی عدد کے اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ سیکنڈ لاسٹ کتابیں جو خطی تحریر سے لکھی گئی ہیں اس میں فرسٹ، ابھی تک ابن خاتون علیہ الرحمہ کے مقابل میں کوئی نظر نہیں آیا۔ 400 خطی کتابیں، آپ تصور تو کریں، اس میں چھوٹی کتابیں بھی ہیں اور بڑی کتابیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری کتابیں بڑی ہے کئی والیوم پر۔ اب یہ ایک تجربہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، کبھی کتابوں کے جو لوگ شوقین ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہر شیعہ کو کتاب کا شوقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنے سرہانے کتاب رکھا کریے، جب سوتے ہیں نا بیڈ پر، بستر پر، تو کتاب پڑھ کے سوئیے، بلکہ نیند نہیں آ رہی تو کتاب پڑھیے، انشاءاللہ بہت جلدی نیند بھی آ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ بھی ایک، جو لوگ شکایت کرتے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے، ان کے لیے آسان نسخہ بھی ہے، 2 صفحے میں انشاءاللہ خود بخود آپ کو ایسی نیند آئے گی کہ کتاب پھر توجہ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ان چند لوگوں میں ہم ایک طالب علم ہے، تھوڑا سا کتاب کا شوق ہے، بس اتنا ہی ہے، زیادہ کچھ ہے نہیں، کتابوں کے کیڑے ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق رکھا، مطالعے کا شوق، اتنا ہی ہے۔ میں کہیں بھی پڑھ کے سنایا تھا، میں نے شاید، ہم مدرسے میں مولانا ایک شعر لکھ کے لگائے تھے اپنے، جب دروازہ بند ہوتا تھا تو جس کمرے میں ہم رہتے تھے وہاں ہم نے ایک شعر لکھ کے لگایا تھا، اس پہ تھا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا،
ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، جئیں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بات۔ ہائے جئیں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ کتابوں کی شوق۔ اتفاق سے جب ہم یورپ میں تھے تو وہاں پیرس میں، بلکہ پورے یورپ کی سب سے بڑی لائبریری پیرس میں، اور وہ بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے وہ 40 مالے کی بلڈنگ ہے، وہ کتاب کی طرح ہے۔ ایسے جب کتاب کھولیں گے آپ تو ایسے دکھے گی وہ۔ تو ایسی 4 بلڈنگیں ہیں اور ہر بلڈنگ 30-30 مالے کی ہے، یعنی ادھر کی 30 پھر ادھر کی 30، یہ 60 ہو گئی، پھر ادھر کی 30 ادھر کی 30 پھر ادھر کی 30 ادھر کی 30، 120 مالے کی بلڈنگ ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب کسی بھی موضوع پہ چھپے، پہلے ایڈیشن کا ایک حصہ وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے، ان کے نمائندے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، کسی بھی عنوان پر کتاب چھپے۔ اچھا عنوان بھی طے نہیں ہے، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی، کوئی بھی کتاب چھپی وہاں پہنچی۔ اتنی بڑی لائبریری ہے کہ آپ کو جیسے ایئرپورٹ کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے، کبھی پلین دور ہے یا پھر آپ مریض ہیں تو آپ کو وہ لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں، تو لائبریری میں وہ گاڑی میں گھومنا پڑتا ہے، یہ سیکشن سے اس سیکشن میں جانا ہے آپ۔ ہم بھی تھوڑے اس زمانے میں جذباتی تھے، جوانی تھے، میں نے کہا چلیے ان کو پوچھتے ہیں کہ شیخ مفید کی کتاب ہے جوجے و گربے، یعنی چوہا اور بلی، خلافت کے موضوع پہ لکھی ہے انہوں نے۔ اب اس سے بہتر میں اشارے نہیں کر سکتا۔ چوہا اور بلی کے موضوع پر، خلافت کے موضوع پہ کتاب لکھی شیخ مفید کی، بالکل ایک 50 صفحے کی کتاب ہے، چھوٹی سی۔ ہم نے کہا پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں ہے، پہلے معلوم کرتے ہیں۔ ہم گئے ریسیپشنسٹ کے پاس تو اس نے کہا سبجیکٹ کیا ہے؟ مذہب، ریلیجیس؟ میں نے کہا یس مذہب۔ کہا اچھا وہاں جائیے، وہ بلڈنگ میں وہ فلور پہ وہ ڈھونڈنے میں گھنٹوں نکل جاتے، وہ بلڈنگ میں جائیے، وہ فلور پہ جائیے، وہ سیکشن میں جائیے۔ پھر وہاں گئے تو پوچھا مذہب میں کون سا مذہب؟ شیعہ، دیوبندی، بریلوی، بورا، اسماعیلی، اشاعرہ، معتزلہ، خالدیہ، کون سا بھائی؟ ان کا اثنا عشریہ۔ اچھا ادھر جائیے، پھر ایک اور ایڈریس، وہاں جائیے۔ وہاں گئے، اس نے کہا پرانی کتاب ہے یا نئی کتاب ہے؟ ہم نے کہا پرانی، دوسرا سیکشن، وہاں جائیے۔ میں نے کہا بھیا یہ تو ایسا معلوم ہے کتاب ملنے والی تو ہے ہی نہیں، مگر گھومنا بہت ہو رہا ہے۔ کئی گھنٹے کے بعد بہرحال وہاں پہنچے جہاں پرانے علماء کی کتابیں تھیں۔ تو اس نے کہا کتاب کا نام؟ ہم نے کہا بھائی ہم کو جو یاد ہے وہ یہی ہے، اب آپ کے پاس کس نام سے؟ کہا وہ فکر مت کیجیے، نام بولیے آپ۔ ہم نے کہا گرگے وہ جوجے، جوجا وہ گربے، بلی اور چوہا۔ اس نے ٹائپ کیا، کہا اس نام کی 6 کتابیں ہیں، لیجیے۔ ہم سمجھ رہے تھے ایک ہی ہے، کہا اس نام کی 6 کتابیں، آپ کو کون سی چاہیے؟ ہم نے کہا شیخ مفید کی روایت، کہا ہے فلاں جگہ فلاں رو میں فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے، جائیے یہ ٹوکن لے جائیے، وہاں دیجیے، کتاب پڑھیے کہ رکھ دیجیے، چلے جائیے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور جب حیدرآباد آ کے میں سالار جنگ میوزیم کی لائبریری گیا، ہوائیں اڑ رہی ہے ماشاءاللہ، کتابیں سڑ رہی ہے۔ ابھی یہ کتاب بہرحال قائم بھائی کو پتہ ہے بعض چیزیں، اسی لیے میں کہہ نہیں سکتا، مناقب امیر المومنین پر کتاب ملی ہے ماشاءاللہ، پرانی کتاب ہے۔ دعا کریے کہ اللہ ان ذخیروں کا ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا ذخیرہ ہے، ہمارے علماء نے جو خدمتیں کی ہے، یہ ابن خاتون، یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ ان کی ایک شرح ہے، شیخ بہائی نے 40 حدیث لکھی تھی، 40 نام ہے اس کا۔ اللہ کا شکر ہے میرے لائبریری میں یہ کتاب بھی ہے اور یہ شرح بھی ہے۔ 40 شیخ بہائی، ہمارے علماء کا ایک چلن ہے 40 حدیث پر کتاب لکھنا، 40 حدیث کے نام سے۔ آیت اللہ خمینی نے بھی لکھی ہے، آیت اللہ خوئی نے بھی لکھی ہے، دیگر علماء نے بھی 40 حدیث۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ روایت میں من حفظ 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامت فقیہا وعالما، یہ روایت ہے کہ جو کوئی بھی 40 حدیث حفظ کرے گا، اب حفظ سے مراد بعض لوگوں نے لکھا ہے یاد کرے گا، میموری، حافظہ میں قید کرے گا، بعض نے لکھا ہے لکھ کے قید کرے گا، من حفظ 40 حدیثا، یعنی محفوظ کرے گا۔ حفظ بمانے محفوظ، حفظ بمانے حافظہ، یہ الگ الگ معنی لیے۔ من حفظ 40 حدیثا، جو 40 حدیث حفظ کرے گا، بعث اللہ یوم القیامت فقیہا وعالما، خدا میدان محشر میں جب اسے مبعوث کرے گا تو فقیہ اور عالم کی شکل میں مبعوث کرے گا۔
یہ سمجھ رہے ہیں یہ حدیث نہیں بلکہ اماموں سے منسوب قول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ حفظ کر لے تو فقیہ اور عالم بنا کے اٹھایا جاتا ہے، تو جب ان کی حدیثوں میں اتنی طاقت ہے تو ان کی ذات اقدس میں کتنی طاقت ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ان کے اقوال میں، ان کے ارشادات میں اتنی طاقت، ان کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس کو یاد کر لے، حفظ کر لے۔ بعث اللہ یوم القیامت فقیہا وعالما، اسے فقیہ کہا جائے گا، عالم کہا جائے گا۔ تو یہ شیخ بہائی کی ایک چہل حدیث جب یہاں کے بادشاہ کو ملی، قلی قطب شاہ کو، تو وہ چہل حدیث سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے شیخ بہائی کی۔ انہوں نے کہا مجھے اس کی شرح کوئی کر کے دے۔ تاریخ بتاتی ہے ابن خاتون کے حیدرآباد آنے کی ایک وجہ یہ کتاب ہی تھی، یہ وجہ ہی تھی کہ آپ کو ابن خاتون کو خاص بلایا گیا کہ وہ اس کام کے لیے حیدرآباد آئیں کہ شیخ بہائی کی چہل حدیث کی شرح کرے، اور وہ شرح قلی قطب شاہ کے لیے ہو۔ مگر اتنی گاڑی شرح ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں مولوی سمجھ لے تو بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور بہرحال جملے معترض لائیے، پلائی دیجیے، اب آپ چاہتے ہیں پلا دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور اسی لیے اللہم صلی علی قدر کیجئے ان علماء کی جنہوں نے کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی۔ گزر جاتے ہیں ابن خاتون کے سامنے سے ہم، صلوات پڑھ کے ادھر منہ پھر کے ایک ہدیہ کر دیجئے ان کو، صلوات ہی کا۔ گزرتے تو ہیں نا، گزرنا تو ہے ہی، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، انکمنگ بھی آؤٹ گوئنگ بھی۔ تو گزرتے گزرتے ایک صلوات پڑھ کے ابن خاتون کو وقت ملے تو کبھی جا کے فاتحہ بھی پڑھ دیجئے، ان کے خدمات ہیں۔ میں نے کہا 400 خطی کتابیں مذاق نہیں ہوتی سرکار۔ ابھی کچھ دن پہلے کہیں تذکرہ آیا تھا، میں نے کہا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے، شاید ایک 12-13 سال ہو رہے ہیں، 2012 کی بات ہے یا 2011 کی، مجھے دقیقاً یاد نہیں۔ اسی چوک میں حیدرآباد شہر کی علامہ مجلسی منسوب تھی، اب اس کے بارے میں بہرحال وہ فیصلہ کریں گے جو لینے آئے تھے۔ علامہ مجلسی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب خطی چوک میں فٹ پاتھ پہ بک رہی تھی۔ جی ہم لوگ چوک بھی جاتے ہیں، وہاں دیکھ کے ہم کو پریشان مت ہو جائیے، مرغیاں لینے نہیں آئے ہیں وہاں پر۔ کبھی آپ مجھے چوک میں دیکھ لیں تو یہ سمجھیے کہ قبلہ یہ انڈے مرغیاں لینے آئے کیا؟ ہم چوک پہ مرغیاں لے کیا کریں گے بھائی صاحب؟ وہاں بھی کتابوں کا بازار لگتا ہے۔ کیا کریں بھائی صاحب، یہ جملہ کتنے مرتبہ دہرا چکا ہوں، جس شہر میں کتابیں فٹ پاتھ پر بکے اور جوتے چپل شو روم میں، کیا کہنے، جس شہر میں کتابیں فٹ پاتھ پر بکے اور جوتے چپل شو روم میں، تو اس شہر والوں کو جوتوں کی ضرورت ہے، کتابوں کی نہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دے محمد اور آل جوتوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ جوتوں کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں جوتوں کے۔ صلوات پڑھیے محمد اور یہ تو ہم نے حساب کر رکھا ہے، ہماری کتابیں فٹ پاتھوں پر ہوتی۔ اگر آج جنت البقیع مسمار ہے، 100 سال ہو گئے عزیزوں، کوئی آج کل کا واقعہ نہیں، 100 سال، 100 سال سے ویران ہے۔ کیا کوششیں ہوئی ہیں سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر، علمی طور پر، کیا کیا گیا۔ 2 دن پہلے ہماری ایک کانفرنس تھی، ہو رہی ہے مسلسل، کئی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آپ UTV پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، انہدام جنت البقیع کے حوالے سے کئی کانفرنس ہوئی، کل بھی ہوئی تھی، اس کے 2 دن پہلے بھی ہوئی تھی، ماہ رمضان میں بھی ہوئی تھی۔ گزشتہ 1 سال سے اس پر ہم کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا کہ ہم مجلس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔
عام آدمی کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس ذرائع ہیں، جن کے پاس سورسز ہیں، جن کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، جن کے پاس پہنچ ہے، جو صاحب قلم ہے وہ قلم کے ذریعے سے، جو صاحب فکر ہے فکر کے ذریعے سے، جو صاحب نظر ہے اپنے جوابات کے ذریعے سے، مدلل جوابات کے ذریعے سے۔ آج کا ہمارا یوتھ، نوجوان، معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بات شاید میری ٹیپ بھی ہو رہی ہے اور دور تک جا رہی ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں، ہم کو ان کی قدر کرنی ہوگی۔ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے بھائی، ہے، بہت سے نوجوان ہیں ایسے جن کے پاس بھرپور ٹیلنٹ ہے، لیکن نہ ہم اس کو استفادے میں لا رہے ہیں، نہ اس کو ابھار رہے ہیں، نہ اس کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہے کوئی ہمارے پاس ایسی جماعت نوجوانوں کی جو فکر اور قلم اچھا رکھتی ہے، انگلش بہت اچھی ہے، انگریزی زبان سے وارد ہیں، فکر بھی صاف ستھری ہے، کیا ان کے ذریعے سے ہم دینی کام نہیں کر سکتے؟ غسل دینے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، دیگر کاموں کے لیے سوسائٹیز بنائی گئی ہیں، لیکن علمی کام کرنے کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کو قریب میں لانا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، کبھی کسی اور موضوع پر عرض کروں گا تو انشاءاللہ بات بھی آگے تک جائے گی، سننا بھی آپ کو پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارا درد دل ہے عزیزو۔ ہم ہر طرح کے گروہ بناتے ہیں، گروہ علمی نہیں بناتے، گروہ ثقافتی بنتی ہے۔ کلچرل کام کرنے کے لیے، سوشل کام کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن علمی کام کرنے کے لیے افسوس ہوتا ہے۔ آج شہر حیدرآباد اور 100 سال پہلے کا شہر حیدرآباد، زمین و آسمان کا فرق آتا جا رہا ہے، اور یہ انحطاط اور گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بھی ہمیں افسوس ہے۔ علماء کو چاہیے، دانشمندوں کو چاہیے، اہل فکر کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے ابھر کر اپنی قوم کے لیے، اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنی کاسٹ کے لیے ایک ایسے سماج کا گٹھن کریں جن میں نوجوانوں کو موقع دیا جا سکے، اور ان کی ایک ایسی ٹیم تیار ہو۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس سارے اسباب موجود ہیں، لیکن صرف ضرورت ہے تو اسے ابھارنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جملہ معترضہ کے طور پر میں نے بات آئی اسی لیے کہتے، ان کتابوں میں آیت اللہ فلسفی کی کتاب سے بات شروع ہوئی تھی، قیامت اور معاد کے موضوع پر معرکۃ الآراء کتاب، یقین جانیے آیت اللہ فلسفی نے جو قیامت کے موضوع پہ کتاب لکھی، ہمارے اصول ہے بھائی، اصول دین ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، اصول دین ہے، فروع دین نہیں ہے، اصول دین ہے، اس پر ادلہ چاہیے۔ قیامت کی بحث بڑی بحث ہے، ولا قرآن میں ایک ہی سورہ ہے سورہ قیامت کے نام سے، لیکن روایات بھری پڑی ہوئی ہے۔ میدان محشر کا تعلق قیامت سے ہے، کوثر کا تعلق قیامت سے ہے، پل صراط کا تعلق قیامت سے ہے، اعمال جو ہمارے پاس ہاتھوں میں دیے جائیں گے اس کا تعلق قیامت سے ہے، ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کا تعلق بھی قیامت سے ہے، جزا اور سزا یہ دونوں کا تعلق قیامت سے ہے، جنت اور جہنم کا تعلق قیامت سے ہے، شافع محشر قیامت ہے، ساقی کوثر کا تعلق قیامت سے ہے، جوانان جنت کے سردار کا تعلق قیامت کی بحث سے ہے، سیدۃ النساء العالمین کا تعلق قیامت کی بحث سے ہے، 14 معصومین کی شفاعت کا تعلق قیامت کی بحث سے ہے۔ آخری جملہ سن لے، امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو آنے والی چیز ہے اس کا نام ہی قیامت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس سے بہتر ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بات۔ 12ویں کے بعد کوئی 13واں نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ روایات میں ہے اگر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو وہ ایک دن پہلے مولا ظہور فرمائیں گے،
قیامت اس وقت تک آئے گی ہی نہیں جب تک کہ حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور۔ بڑا اٹوٹ حصہ ہے اس کا۔ پھر اگر بات آتی ہے رجت کی تو پھر اس روایت کی تحلیل کرنی ہوگی کہ ایک دن باقی ہے۔ قیامت سے پہلے تو امام پہلے ظہور فرمائیں گے، تو پھر رجت کب ہوگی؟ پھر رجت کے ایام کہاں چلے گئے جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے؟ یہ ساری بحثیں آتی ہیں۔ اردو میں کتاب پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہو، عربی متن کے زیر و زبر سے واقف نہیں ہے قبلہ و کعبہ، کیا ہوگا؟ ہمارا انحطاط علمی اتنا گرایا جا چکا ہے کہ آج ہمارے بچے نوحہ بھی پڑھتے ہیں تو عربی اور اردو کا نوحہ انگریزی میں لکھ کے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہم زبان سے دور، ہم علم سے دور، ہم اپنے اہل بیت کے دیے ہوئے عظیم خزانے سے دور۔ اگر آپ کو پوچھا جائے اہل بیت کا سب سے عظیم خزانہ کون سا ہے تو ایک ہی ہے، وہ ہے علوم اہل بیت۔ خدا کی قسم علوم اہل بیت سے بڑا کوئی خزانہ نہ کسی کے پاس ہو سکتا ہے، نہ کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے خون میں طہارت ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ارشادات معصومین، میں نے کبھی یہ واقعہ عرض کیا تھا، آج وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یہی شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، جلدی جلدی واقعہ عرض کرو، صاحب مفاتیح الجنان، اللہ اکبر، ہر گھر میں مفاتیح الجنان ہے۔ دعائیں آپ پڑھتے ہیں تو اگر بعض گھروں میں دعائیں کتاب بھی رکھے ہیں تو وہ اکثر دعائیں مفاتیح الجنان ہی سے اخذ کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مفاتیح نے کہاں سے لی ہے وہ الگ گفتگو ہے، لیکن آپ کو برکت والی کتاب، یہ ایک لفظ آیت اللہ قراتی نے استعمال کیا تھا کہ برکت والی کتابیں کسے کہتے ہیں، اگر کسی کو سمجھنا ہے تو مفاتیح الجنان کو دیکھ لے، برکت کیا ہوتی ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر مسلح پر آپ کو ہر گھر میں مفاتیح الجنان ملے گی شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ۔ اور آپ کی قبر کہاں ہے؟ نجف اشرف میں۔ جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، جو گھڑیال جہاں پر لگی ہے، جہاں سے آیت اللہ سیستانی کا گھر آتا ہے، آسان یاد رکھنے کے لیے، جو آیت اللہ سیستانی کے گھر کا اسٹریٹ آتا ہے، وہاں پر ایک گھڑیال ہے۔ وہاں سے جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو دائیں بائیں دروازے کے نیچے یا دروازے کے آزو بازو کچھ علماء کی قبریں ہیں، انہی میں ایک قبر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی ہے۔ بڑی شخصیت ہے اور زیادہ پرانی بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، جلدی واقعہ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ آقا میرے بچے کے لیے دعا پڑھ دیجیے۔ اس زمانے میں علماء پر اتنا بھروسہ تھا لوگوں کو کہ مولوی دعا پڑھ دے گا تو شفا ہو جائے گی۔ آج میں فرق یہ آیا کہ مولوی اگر پڑھا تو اچھا ہے تو خراب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں۔ اتنا ایمان تو تھا اس وقت کے علماء پر، بیمار بھی پڑ جاتے تھے تو علماء کے پاس نہیں جا کے ڈاکٹر کے پاس دوا لیتے تھے، مولوی کے پاس سے دعا لیتے تھے۔ تو آقا نے اپنے گھر والوں سے کہا اس کو اندر لو، زنانہ ہے، عورتوں نے بٹھایا، کہا پانی کا ایک پیالہ لے کر آؤ۔ لوگ پانی کا پیالہ لے کر آئے تو انہوں نے اپنی انگلیاں جو تھیں وہ پانی میں ڈبائی، کہا بچے کو پانی پلا دیں۔ اس نے کہا آقا کوئی دعا پڑھ دیجئے۔ بیٹے نے پوچھا آقا کوئی دعا پڑھ دیجئے، بابا کوئی دعا پڑھ دیجئے۔ کہا عجیب بات ہے بیٹا، تو بھی نہیں پہچان پایا، جس ہاتھ سے میں نے قلم پکڑ کر صبح سے شام تک قال باقر، قال امام صادق، قال امام العلی، قال امام صادق لکھا ہے، کیا پروردگار اس انگلیوں میں اتنی شفا بھی نہیں دے گا کہ کسی مریض کو ان انگلیوں سے شفا حاصل؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ کیا ہے عقیدہ؟ یا بس عزیزو، اللہم صلی علی محمد۔ کیا اتنا ہمارے میں ایمان نہیں ہے کہ ان انگلیوں سے میں اگر کسی بچے کو پانی پلا دوں، اگر ڈال دوں بچے کو شفا ہو جائے، کیونکہ میں نے اس سے نام لکھا ہے مولا کا، کتابیں لکھی ہے۔ ہماری حال زار بہت زیادہ ہے عزیزو، میں نے کہا عشرے ہو سکتے ہیں حالت زار پر۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں، ہماری پوری قوم میں پوچھتا ہوں آپ کو، جنہوں نے اصول کافی دیکھی ہے، فروع کافی دیکھی ہے، من لا یحضر الفقی دیکھی ہے، تہذیب دیکھی ہے، استبصار دیکھی ہے،
علامہ حر العاملی کی وسائل الشیعہ دیکھی ہے، علامہ مجلسی کی بہار الانوار دیکھی، کتنے ہیں کتابیں ایسے ہی ختم ہو رہی ہیں۔ کتنے ہیں جو تفسیر قرآن پر، ہماری وہ کتابیں جو تفاسیر قرآن پر لکھی گئی ہم نے دیکھی۔ پورا ماہ رمضان گزر گیا، صرف ایک ہی کام ہوتا، وہ کیا ہے؟ دورہ قرآن۔ ابھی ہم دورے پڑھ رہے ہیں، دورے آ رہی کی، دورے جا رہی کی، دوروں میں چھے۔ ابھی کتنے درس ہوئے تفسیر قرآن کے، جس کو ام العلوم کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن ام العلوم، تمام علوم کی ماں کو تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے، کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، میں بھی ہاتھ چوم لوں گا اس کا، جو قرآن مجید کو بسم اللہ سے لے کے والناس تک، الفاظ میرے ہیں، ذمہ دار بھی میں ہوں، بعد میں مت بولیے قبلہ آپ کچھ اور بولے تھے، ٹیپ بھی ہو رہی ہے بات۔ بسم اللہ سے لے کے بولیے والناس تک، یعنی شروع سے لے کے آخر تک، جس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا، میں اس کو مولانا بولنے تیار ہوں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا اتنا، اس کا مطلب جس کو مولانا نہیں بول رہا ہوں ابھی تک پڑھے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور بسم اللہ سے والناس تک ترجمہ نہیں پڑھے، اور باتیں کیا ہو رہی ہے؟ ہم کو حجت الاسلام بولو، ہم ثقت الاسلام ہیں، ہم صبغت الاسلام ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم مولوی ہیں۔ بندے خدا ذرا اپنا گریبان جھانک کے دیکھ، کتنا پانی میں ہے کتنا باہر ہے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، اپنے آپ کو مولانا بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ آپ کو یہ امامہ ابا خبا دیکھ کے آپ کیا سمجھتے؟ بہت بڑے ہیں، اس میں بہت پہچان ہے۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ایک عالم دین ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنا تھا، بغداد میں ایک امامہ پہن کے، بڑا والا تھا، میرا بھی تھوڑا چھوٹا ہی ہے، بڑا والا امامہ پہن کے، وہ لاریاں آتے دیکھیے آپ ٹرانسپورٹ کے، ہمارے پاس دھابا بولتے اس کو، جہاں پہ کھانا بھی ملتا، بعض لاریاں والے بھی آ کے ٹھہرتے اور لاریاں بھی صحیح کرتے، ٹرکس وغیرہ آتے، سامان اترتا، لوگ آ کے آرام کرتے، ٹرکس والے لاریاں والے آئے تو وہاں پر انہیں بڑا امامہ پہن کے بیٹھتا تھا۔ ایک سید بیچارہ، خبا کھلی رہتی تھی، ایسا پیٹ بھی ماشاءاللہ تھا، کرسی پہ بیٹھے رہتا تھا، ماما اور امامہ۔ اب لوگ یہ سمجھے سید السلام علیکم، قبلہ السلام علیکم، سمجھے قبلہ ہے۔ تو ایک عورت کے پاس اس کا بیٹا بصرہ چلے گیا تو وہاں سے لیٹر لکھا، اب وہ لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ اماں کو آتا نہیں پڑھنے عربی، تو اس نے کہا سید کے پاس جاتی ہوں، سید کو پڑھواتی ہوں، سید پڑھ دے گا، میرے بچے کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ تو وہ آئی سید کے پاس، تو سید نے پہلے لیٹر ہی الٹا پکڑا، جو لیٹر تھا اسی کو یوں پکڑنے کے بدلے یوں پکڑا، تو اس نے سیدھا کر دیا، کہا سید ذرا یہ لیٹر پڑھ کے جو ہے بتائیے میرے بچے نے کیا لکھا ہے، آپ کو عربی آتی ہے، میرا بچہ جو ہے وہاں گیا، میرے کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، سنیے گا غور سے۔ تو انہوں نے غور سے یوں دیکھا، کہا خیریت ہی چھوں گا، کہا کیا لکھا ہے تو پڑھ ہی دیجیے، خیریت ہی چھوں گا، کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خبر ایسی نہ ہو جو میرے کو تکلیف دیتی ہو، آپ پڑھ کے سنا دیجیے۔ تو 2-3 مرتبہ جب سید نے وہ کیا تو عورت نے کہا اتنا بڑا امامہ پہن کے بیٹھے ہوئے، پڑھنے نہیں آتا تو امامہ کہیں کو پہن لی؟ تو سید اپنا امامہ اتارے اس عورت کے سر پہ رکھ دیے، بولے اگر امامہ پہننے سے پڑھنے آ جاتا تو اب تو پڑھ۔ ہائے نہیں غور کیا آپ نے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اس سے بہتر صلوات پڑھے۔ یہ کس نے کہہ دیا سر پہ امامہ رکھے تو پڑھنے آ جاتا؟ اب تو پڑھ، تیرے سر پہ بھی ہے نا۔ عزیزان گرامی، انحطاط علمی کا عالم یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اصول کافی کی حدیث من لا یحضر الفقیہ، تہذیب، استبصار ہماری کتب اربعہ ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے مذہب کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ ہم جب انہی کتابوں سے دور ہیں تو پھر کہاں میں ابن خاتون کی بات کروں آپ سے، کہاں مجموع البیان کی بات کروں، کہاں میں وہ باتیں کروں آپ کے سامنے جہاں پر قبر میں لٹا جانے کے بعد لوگ یہ سمجھے قبلہ مر گئے۔ آیت اللہ تبرسی واقعہ سنا چکا ہوں کئی مرتبہ،
آیت اللہ تبرسی کی ایک کتاب ہے مجمع البیان تفسیر قرآن. کب نظر کی، میں اور آپ نظر زیارت عاشورہ، میری اور آپ کی نظر حدیث قصہ، فلاں کام ہو گیا تو 10 فقیروں کو کھانا کھلا دوں گا، فلاں کام ہو گیا تو یہ کر لوں گا، 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، یہ ہماری نظر ہے. آیت اللہ تبرسی نے نظر کی کب؟ کوما میں چلے گئے، گھر والے سمجھے قبلہ نکل لیے، قبلہ کا انتقال ہو گیا، کفن وفن کر کے آ کے دفنا دیے. اب قبر کے اندر انہوں اپنے ہاتھ پیر ہلائے، کوما سے باہر آئے، ان کو خیال آیا میں تو زندہ ہوں، مجھے دفن کر دیا گیا. فوری نظر مانی، اگر میں یہاں سے زندہ بچ گیا تو ایک تفسیر قرآن لکھوں گا. بچ گیا تو ایک کیا لکھوں گا؟ زیارت عاشورہ پڑھوں گا 40 دن تک، 2 رکعت نماز، تفسیر قرآن لکھوں گا اگر یہاں سے زندہ بچ گیا تو. اور بچے زندہ، اور پورا واقعہ تفصیلی طور پر کبھی اور سناؤں گا. چور آیا کفن چرانے کے لیے، آیا نہیں، بھیجا گیا، آغا نے خاموشی سے ہاتھ پکڑ لیا اس کا. اب چور کا کیا ہوا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آیت اللہ تبرسی باہر آئے، 17 سال زندہ رہے اس کے بعد، 17 ایئرس. اور کیا کتاب لکھی؟ مجمع البیان فی تفسیر القرآن. صلوات پڑھ دے محمد اتنی اچھی بات معلوم ہو گئی، ایک صلوات اور ہونا تو چاہیے نا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل تفسیر القرآن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بڑی کتاب. اور آغا خوئی نے ایک تفسیر لکھی، وہ صرف البیان ہے، لیکن وہ سورہ الحمد کی تفسیر ہے، خالی اس کو مکس مت کر لیجیے گا. آغا خوئی کی تفسیر البیان ہے صرف، اور آیت اللہ تبرسی نے جو لکھی مجمع البیان ہے. یہ دونوں کا اسی لفظ بیان ادھر بھی آیا ادھر بھی، مگر یہاں مجمع البیان کے ساتھ. اور تفسیر قرآن مارکۃ الآراء تفسیر لکھی، بہترین تفسیر قرآن میں سے. عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے ان کتابوں پر گفتگو کے بعد بس 2-4 جملے اور آپ کی زحمت تمام. چاہ تو رہا تھا کہ بہت سی باتیں کی جائیں. آج ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کریں. تب پتہ چلے گا آپ کو کہ دشمن نے کون سا ظلم ڈھایا ہے اور کن قبروں پر ظلم ڈھایا ہے جن کی ہمیں معرفت ہی نہیں ہے. جو صاحب قبر ہیں ان کی معرفت ہی نہیں ہے، ہم کیا سمجھیں گے کہ کن کی قبروں کو ڈھایا گیا. یہ ایک موضوع ہے، کبھی عرض کروں گا، آج بھی وقت نہیں ہے، میں اور بھی دوسرے کام ہیں. ایک امام ہمارا سامرہ میں پیدا ہوا، باقی سارے امام مدینے میں پیدا ہوئے، ایک مولا کائنات کے علاوہ مکے میں. کبھی اس پر غور کیجیے گا جو بات میں نے کہی ہے. کیا وجہ تھی کہ پیدا مدینے میں ہوئے لیکن دفن یا کربلا میں ہوئے، یا کاظمین میں ہوئے، یا مشہد میں ہوئے، یا سامرہ میں ہوئے. آج احساس ہوتا ہے کچھ مدینے میں رہ گئے، وہ بھی چاہتے تو ہجرت کر کے جا سکتے تھے. کچھ مدینے میں رہ گئے تاکہ بتایا جائے کہ بغض کیا ہوتا ہے اہل بیت کا. اگر سمجھ میں نہ آئے تو 1300 سال کے بعد دیکھنا جن کی قبروں پر ظلم ہو رہا ہے ان سے اتنا زیادہ بغض ہے کہ ان کی قبروں پر بھی گنبدوں کو سلامت نہیں رہنے دیا جاتا. اللہ، اتنا بغض بھرا پڑا. سوچئے 1300 سال مذاق نہیں ہے، 1000 سال کے بعد. 100 سال سے پہلے وہاں گنبد بھی تھے، وہاں زائر بھی جاتا تھا، بالکل اسی طرح. یہ ایک تفسیر ہے، کبھی عرض کروں گا، میں معذرت کے ساتھ یہاں جوان بیٹھے ہوئے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ایک تفسیر بیان ہو سکتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہم علماء کے اور ہمارے خادمان ممبر اور محراب کی ایک ذمہ داری ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کو تاریخ سے آشنا کریں کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں کربلا کے ساتھ کیا ہوا، ہارون رشید کے زمانے میں کیا ہوا، مامون رشید کے زمانے میں کیا ہوا، متوکل عباسی کے زمانے میں ان روزوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ہوا؟
خدا کی قسم اہل بیت کا نام لینا حجاج ابن یوسف کے زمانے میں علی نام رکھنا جرم تھا، حسن نام رکھنا جرم تھا، حسین نام رکھنا جرم تھا، زینب نام رکھنا جرم تھا۔ اتنا ظلم کیا گیا ان ناموں کے ساتھ، سوچئے جن کو نام برداشت نہیں ہے ان کو ان کی قبریں کیسے برداشت ہوگی۔ اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا نا، سامرہ میں جو واقعہ ہوا کتنا وقت گزرا، کچھ ہی تو سال ہوئے نا۔ کیا فرق پڑتا ہے، سامرہ ہے، وہاں پر زائر ہے، لوگ جاتے ہیں، کچھ کام ہے جو زری کے اطراف میں کیے جاتے ہیں۔ کیا کرتا ہے زائر؟ یا تو زری کے پاس کھڑا رہتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا امام کی جو زری ہے اس امام کا نام لے کے سلام پڑھتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ زری پکڑتا ہے، وسیلہ ہے، مناجات ہے، استغاثہ ہے، اپنی دل کی شکوے شکایتیں ہیں، مولا سے بات کر لیتا ہے، تھوڑے آنسو نکل جاتے ہیں، دل کو آرام مل جاتا ہے۔ اور تھوڑا موقع ملا، زائرین اور بھی ہے، بیٹھ گئے، مرثیہ پڑھ لیا، قبلہ تھوڑے مسائب پڑھ دیے، سینے پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی سینہ زنی کر لی، ماتم کر لیا۔ اور کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ اور کیا کرتا ہے زائر؟ نماز ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے، مگر دشمن نہ آپ کی مجلس سے راضی ہے، نہ آپ کے آنسوؤں سے راضی ہے، نہ آپ کے توسل سے راضی ہے، نہ آپ کے سلام سے راضی ہے، نہ آپ کے گریے سے راضی ہے، نہ آپ کے مرثیے سے راضی ہے، نہ آپ کی نماز سے راضی ہے۔ وہ آتا ہے اور گنبد ایسی کہ مضبوط گنبد ہوتی ہے، کوئی گنبد معمولی نہیں ہوتی، بڑا مضبوط اسٹرکچر ہوتا ہے، اسے گرانے کے لیے مضبوط بلاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زری کو بھی نقصان ہو، زائر کو بھی نقصان ہو، وہاں پر رہنے والے افراد کو بھی نقصان ہو۔ یہ ہے بغض، یہ ہے دشمنی 1400 سال کے بعد۔ سوچئے آج میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہیں سے مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا۔ 1400 سال کے بعد آج کتنے 1400 کتنی پیڑھیاں گزر گئی؟ ہو سکتا ہے 50، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پیڑھیاں گزر چکی ہے، مگر آج دشمن کو سامرہ کا گنبد برداشت نہیں ہے، کاظمین کا گنبد برداشت نہیں ہے۔ یہ داعشی، یہ القاعدہ، یہ کافرین، یہ وہ جو دشمن کی سازش کا شکار ہو کر خود آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا کے حرم کے روزے کو ڈھا دیا جائے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے مراجع اکرام کو، اللہ سلامت رکھے ہمارے مجتہدین کو، اللہ سلامت رکھے ہمارے رہبر معظم کو۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آج بھی میں کہہ رہا ہوں، آج بھی ابھی اسی وقت کہہ رہا ہوں، وقت دیکھ لیجئے گا، دن دیکھ لیجئے گا، اور سب دیکھنے کے بعد جائیے جناب زینب کے روضے پہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ جناب زینب کے روضے کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ حکومت؟ جی نہیں۔ دولت؟ جی نہیں۔ کون کر رہا ہے؟ وہی حزب اللہی ہے، وہی شیعہ ماؤں کی گودوں میں پلنے والے بچے ہیں، جس کی لاش آتی ہے تو ماں کہتی ہے تو نے مجھے زینب کے سامنے سرخرو کر دیا، مجھے بی بی زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا، جا میں نے تجھے علی اکبر پر قربان کر دیا، جا میں نے تجھے اونو محمد پر قربان کر دیا، جا میں نے تجھے قاسم پر قربان کر دیا۔ آج بھی حزب اللہی، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ان کے بازوؤں میں زور حیدری عطا فرمائے، ان کے کلیجوں کو مضبوط کرے، ان کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک کے عنایت کرے۔ آج بھی ابھی وہ جوان جو جناب زینب کے، جناب سکہ سکینہ سلام اللہ علیہا اور دیگر مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا داعشیوں نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ آج آپ بقی کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، اگر ہمارا مرجع تقلید آگے نہ بڑھتا تو جس طرح بقی ویران ہوئی تھی اسی طرح کربلا کو ویران کرنے کا داعشیوں کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا۔ نجف، سامرہ، کاظمین، دیگر مقامات مقدسہ، کتنے دن گزرے؟ ماہ رمضان میں ہی آپ نے سنا نا، مشہد مقدس میں، امام رضا کے روضے میں، حرم کے اندر صحن میں
علماء پر حملہ ہوا ہے، زائرین پر حملہ ہوا ہے، زوار امام رضا کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف مجلس کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی انہیں برداشت نہیں ہے، ہماری عزاداری برداشت نہیں ہے، ہمارا گریہ برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا حرم میں زائر کرتا کیا ہے جو آپ یہاں کر رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا آگے بڑھائیے اور ان مقاصد کو ان کے ناکام بنائیے جو اپنے مقصدوں کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ بقیع ویران ہو گئی تو پہلی کوشش، غور سے سن لیجئے گا، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، پہلی کوشش کہ دیگر مقامات مقدسہ کو یہ نقصان نہ پہنچے، چاہے وہ جناب زینب کا روضہ ہو، چاہے وہ جناب سکینہ کا روضہ ہو، چاہے کربلا ہو، شام ہو، عراق ہو، ایران ہو، اور دوسرے ہر طرح سے ممکنہ کوشش کریں۔ آپ کے پاس جو طاقت موجود ہے، آپ جس طرح سے بھی اپنا احتجاج درج کروا سکتے ہیں، جلد سے جلد جنت البقیع میں جناب زہرا کا روضہ دیکھنا نصیب ہو جائے، ائمہ بقیع کا روضہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ لیکن ایک جملہ اور کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، جب میں یا دیگر علماء و ذاکرین جنت البقیع کہہ رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم حضرت ابو طالب کو بھول گئے، ہم حضرت خدیجہ کو بھول گئے، نہیں نہیں، جنت المعلیٰ میں بھی حضرت خدیجہ کا روضہ اللہ ہم کو دیکھنا نصیب فرمائے، جنت المعلیٰ میں حضرت ابو طالب کا روضہ دیکھنا نصیب فرمائے، اللہ ہم کو جلد سے جلد اسی سال ائمہ بقیع کا روضہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بس میں نے ایک جملہ کہا اور آپ کی زحمت تمام، 1400 سال کے بعد گنبد برداشت نہیں ہے، زائر برداشت نہیں ہے، رونے والا برداشت نہیں ہے، ماتم کرنے والا برداشت نہیں ہے، گنبد کو ڈھایا جا رہا ہے، 1400 سال کے بعد اتنا بغض ہے۔ اب سوچئے پیغمبر کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا 75 دن یا 95 دن فاطمہ کے دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑی لے کر، ہاں بس پہنچ گئے آپ 1400 سال کے بعد جب اتنا بغض ہے تو 75 دن کے بعد فاطمہ پر کتنا بغض نہیں ہوگا، علی سے کتنا بغض نہیں ہوگا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا بغض ہوگا۔ بس اگر وہ اشارے نہ ملتے تو بغض کا اندازہ بھی نہ ہوتا۔ خدا کی قسم، لاکھوں زائرین شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، لاکھوں مرتبہ ہم پھر پیدا ہوں مر جائے کوئی بات نہیں، مگر فاطمہ کی پھسلیاں چور چور ہو جائے، ہاں سادارو، فاطمہ کی پھسلیاں کیسا ظلم ہوا ہوگا۔ زہرا ایک مرتبہ در و دیوار کے در، جزاکم ربکم اجرکم علی الحسین، بس 2 جملے اور زحمت تمام ہے آپ کی۔ یہ وہ مصائب ہیں عزیزو جن کو کتب مقاتل نے محفوظ کیا ہے۔ فاطمہ کی پھسلیاں چور ہو گئی ہیں، 18 سال کا سن ہے، کوئی ہے آج کی تاریخ میں یہ سوچ بھی لے کہ بغیر عصا کے سہارے نہ چل سکتی ہو، بغیر لکڑی کے ساتھ، اللہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایران میں ایک ذاکر تھا، وہ مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے تذکرہ کیا پھسلیاں کے چور ہونے کا۔ یہ جو پھسلیاں ہوتی ہیں نا ہمارے بدن کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ مجلس میں بہت گریہ ہوا، ذاکر نے بھی گریہ کیا، لیکن ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گریہ کر رہا تھا۔ لوگ گریہ کر کے تھم گئے مگر وہ تھم نہیں رہا تھا۔ ذاکر جو تھا مجلس پڑھنے والا، وہ اترا، اس نے اپنے بغل میں بغل گیر کیا، سینے سے لگایا، صبر کی تلقین کی، مگر وہ خاموش نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے آ کے کہا صبر کر، مصائب کربلا پہ صبر کرنا چاہیے، مصائب زہرا پہ صبر کرنا چاہیے، مگر رو رہا ہے۔ آخر میں اس ذاکر نے اس سے پوچھا، یہ بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا آپ نہیں جانتے میں کس لیے اتنا رو رہا ہوں۔ کہا ہم نہیں جانتے، تجھے کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں پھسلیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں پھسلیوں کا طبیب ہوں، تمہیں پتا ہے یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، میں سوچ رہا ہوں فاطمہ کی پھسلیاں چور ہوئی، جس کی پھسلی ٹوٹ جاتی ہے وہ نہ کھڑا
تاریکی میں جنازہ اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس ذکر کو ہم سے قبول فرما، اس ذکر کے طفیل ہمیں دنیا میں حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگار ان ایام میں جہاں تیری بارگاہ میں کئی اور دعائیں ہیں، خصوصی دعا ہے وہ یہ کہ جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کا روضہ دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو ائمہ بقیع کا روضہ دیکھنا نصیب فرما، جناب ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا روضہ دیکھنا نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام اور مراج اکرام کی حفاظت فرما۔ خدایا وہ حزب اللہ جو حرم کی حفاظت میں کوشاں ہیں، ان حزب اللہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو حج و زیارات بار بار نصیب فرما۔ پروردگار جو مریض اور بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص ذاکر اہل بیت مولانا سید خورشید حسن صاحب قبلہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ خدایا اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ تمام مرحومین کے ساتھ انہیں بھی جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے ملک عزیز ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے شہر حیدرآباد پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، تمام فرقوں، تمام مذہبوں، تمام مسلکوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تیری آخری حجت حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین لہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔